نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو یاد رکھو احسان اللہ کا اپنے اوپر۔ اذ ہم قوم، جب قصد کیا لوگوں نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، کہ تم پر ہاتھ چلا دیں پھر روک دیے تم سے ان کے ہاتھ۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے بھروسہ ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے انعام کو یاد کرو جب تم پر ہوا ہے، جبکہ ایک قوم یعنی کفار قریش ابتدائی اسلام میں جبکہ مسلمان ضعیف تھے، اس فکر میں تھے کہ تم پر اس طرح دست درازی کریں کہ تمہارا خاتمہ ہی کر دیں، سو اللہ تعالیٰ نے ان کا قابو تم پر اس قدر نہ چلنے دیا اور آخر میں تم کو غالب کر دیا۔ بس اس نعمت کو یاد کرو اور احکام کی امتثال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ اس نعمت کا یہ شکریہ ہے، اور آئندہ بھی اہل ایمان کو حق تعالیٰ پر اعتماد رکھنا چاہیے، جس نے پہلے تمہارے سب کام بنائے ہیں۔ آئندہ بھی آخرت تک امید رکھو۔ اتقوا اللہ میں خوف دلایا اور امر بالتوکل میں امید، اور یہی دو عمل معین امتثال ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا، جس کا بیان عن قریب آتا ہے، اور ان عہود کی تاکید کے لیے ہم نے ان میں سے موافق عدد ان کے قبائل کے 12 سردار مقرر کیے کہ ہر قبیلہ پر ایک سردار رہے، جو اپنے ماتحتوں پر ہمیشہ ایفائے عہود کی تاکید رکھے۔ اور مزید تاکید عہد کے لیے ان سے اللہ تعالیٰ نے یوں بھی فرما دیا کہ میں تمہارے پاس ہوں، تمہارے برے بھلے کی سب مجھ کو خبر ہے۔ مطلب یہ کہ عہد لیا، پھر اس کی تاکید در تاکید فرمائی، اور اس عہد کا خلاصہ مضمون یہ تھا کہ اگر تم نماز کی پابندی رکھو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، اور میرے سب رسولوں پر جو آئندہ بھی نئے آتے رہیں گے ایمان لاتے رہو گے، اور دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرتے رہو گے، اور علاوہ زکوٰۃ کے اور مصارف خیر میں بھی صرف کر کے اللہ تعالیٰ کو اچھے طور پر یعنی اخلاص کے ساتھ قرض دیتے رہو گے، تو میں ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا، اور ضرور تم کو بہشت کے ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جو شخص اس عہد و پیمان لینے کے بعد بھی کفر کرے گا تو وہ بے شک راہ راست سے دور جا پڑا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ مائدہ کی اس آیت نمبر 11 کا مختصر خلاصہ تفسیر تھا۔ انشاءاللہ اس کا مکمل تفسیر میں آئندہ سبق میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔